بھی سرفراز بگٹی اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ آپ کے ساتھ چمکے گا اور آپ ویسے تو بلوچستان پولیس کا ہر جوان چاہے وہ کسی بھی کارنر میں اپنی ڈیوٹیز کر رہا ہے، چاہے وہ جس قسم کی مرضی ڈیوٹی کر رہا ہے، وہ میرے دل کے بہت قریب ہے، لیکن اے ٹی ایف، سی ڈی ڈی اور ایس او ڈبلیو یہ ہماری 3 فورسیں ہیں جن کو اب ہم کلب کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور ان سب کو ہم اپنی اسٹرائکنگ فورس بنانے کے لیے جا رہے ہیں۔ کسی اور نے نہیں، میرے بہادر شیروں، آپ نے اس صوبے کی حفاظت کرنی ہے۔ آپ نے اپنی قیادت، جو انسپکٹر جنرل پولیس ہے، جو پورے پاکستان میں ان کا ایک نام ہے، ان کا ایک عزت اور مرتبہ ہے، اسی طرح آپ کی جو سول قیادت ہے، ان کی آپ سے بڑی توقعات ہیں۔ آپ سب نے مل کر بہت بہادری کے ساتھ، بہت عزم اور استحکام کے ساتھ اس جنگ کو لڑنا ہے، بغیر کسی خوف و خطر کے، کیونکہ اگر آپ اس جنگ میں غازی رہے تو آپ یقین کریں کہ آپ انشاءاللہ تعالی ان لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، خالد بن ولید کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ اس جہان اور اس جہان سے شروع کرے گا۔ اور اگر آپ شہادت کے عظیم رتبے پہ فائز ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے قرآن شریف میں کہ آپ کو مردہ قرار نہیں دیا جائے گا، آپ زندہ قرار دیے جائیں گے، اور آپ کا رزق جو ہے وہ جاری و ساری رہے گا، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پہ اٹھیں گے، حضرت علی مرتضیٰ کی شفاعت پہ اٹھیں گے، حسن حسین کی شفاعت پہ اٹھیں گے۔ تو اس سے بڑا رتبہ کیا ہو سکتا ہے کہ یہ ملک ڈیوائن اسٹریٹجی ہے، یہ ملک ایسے ہی مرز وجود میں نہیں آیا ہے، یہ ملک 27 رمضان المبارک کو جب مرز وجود میں آیا ہے تو جو اس کا کریٹر ہے، جو اس کا کریٹر ہے وہ یقیناً اسے کچھ سوچ کے اس ملک کو بنایا ہے۔ یہ ملک تا قیامت رہنے کے لیے ہے، اور جو لوگ اس کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں یا جن کی یہ خواہش ہے کہ وہ اس ملک کو توڑنا چاہتے ہیں، وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ یہ ملک کی ایک عظیم فوج یہاں پر موجود ہے، اس ملک کی ایک فنکشنائزڈ گورنمنٹ یہاں پر موجود ہے، اور آپ جیسے بہادر شیروں کی موجودگی میں میرا کامل یقین ہے کہ وہ اس ملک کا بال بکا نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ ہمیں ڈیسٹیبلائز کر لیتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں، اور اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں، میں اس ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ اسی 2017 میں سے پہلے، 2018 سے پہلے یہی شاہراہیں محفوظ تھیں، یہی بلوچستان امن میں جو ہے وہ پورے اس میں امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ بہتر تھی۔ آج امن و امان کی صورتحال میں تھوڑی بہت مجھے گڑبڑ نظر آ رہی ہے، لیکن میرا پورا کامل یقین ہے کہ سیکورٹی فورسز، پاکستان کی فوج، فرنٹیئر کور بلوچستان کی پولیس، بالخصوص اے ٹی ایف، ایس او ڈبلیو اور سی ڈی ڈی، یہ مل کے ایک عظیم قیادت کی صورت میں اس ملک کو، اس صوبے کو اس دہشت گردی کی جنگ سے باہر نکالنے میں انشاءاللہ تعالی کامیاب ہوں گے اور کامیاب ہو رہے ہیں۔ اور شہداء جو ہمارے ہیں وہ ہمارے دلوں کے بہت قریب ہے۔ آج کل آپ نے دیکھا کہ عجیب سی سازش ہو رہی ہے اس ملک میں، ایک منظم انداز میں ایک سازش ہو رہی ہے۔ وہ سازش کیا ہے کہ شہید بھی میرا پولیس کا جوان ہوتا ہے، شہید بھی میرا پاکستانی اور معصوم شہری ہوتا ہے، اور اس کا الزام بھی بدقسمتی سے ریاست پہ ڈالا جاتا ہے۔ آپ نے اپنی سیاست کرنی ہے تو سرفراز بگٹی کے خلاف کر لیں، آپ نے اپنی سیاست کرنی ہے تو جتنی مرضی ہم پر ہماری بیڈ گورننس اگر آپ کو نظر آتی ہے اس پر کر لیں، لیکن خدا را میں ان جماعتوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ سیاست کو اس دہشت گردی سے مت جوڑیں۔ آج جو میرا جوان 52 ڈگری سینٹی گریڈ میں ہماری حفاظت کے لیے آج جا کر وہاں پر کھڑا ہے یا -16 میں کھڑا ہے، وہ بہت اس کی وہ تعریف کے لائق ہے۔ اس ڈس انٹیگریٹ مت کریں ریاست کے ساتھ، اس کو اپنی سیاست کی بھینٹ مت چڑھائیں۔ اس ریاست کو اس وقت سیاست کی نہیں،
ریاست کو ریاست کی ضرورت ہے، اور ریاست کو قائم رہنے کے لیے ہمیں منظم ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں ریاست کے خلاف اپنے نوجوان کو ڈس انٹیگریٹ کرنے کی نہیں، بلکہ اس کو ریاست سے جوڑنے کی ضرورت ہے. اور میرا کامل یقین ہے کہ بلوچستان کے لوگ اپنی ریاست کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور یہ بلوچ قوم کو جو ایک لاحاصل جنگ کی طرف ڈالا گیا ہے، یہ نہیں حاصل ہو سکتا ہے چاہے آپ جتنے مرضی بلوچ نوجوانوں کا قتل و غارت کریں. لیکن قتل و غارت میں، بدامنی میں آپ کو سوائے ڈس انٹیگریشن کے، سوائے ترقی کے سفر روکنے کے، سوائے تعلیم کے دروازے بند کرنے کے، سوائے صحت کے دروازے بند کرنے کے، بلوچ نوجوان کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. بلوچ نوجوان، بلوچ انٹیلیجنشیا نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، یہ سوچ بچار کرنا شروع کر دیا ہے کہ یہ جنگ ایک لاحاصل جنگ ہے. اس جنگ سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. یہ پاکستان تا قیامت رہنے کے لیے ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ تا قیامت رہنے کے لیے ہوگا. کسی کا باپ اس ملک کو توڑ نہیں سکتا ہے. لہٰذا اس احمقوں کی جنت سے باہر آ جائے، اور ریاست پاکستان کے دروازے آپ کے لیے، میں اس توسط سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے باوجود اس کے کہ آپ کے خون کے ہاتھوں رنگے ہوئے ہیں ہمارے معصوم لوگوں سے، لیکن اس کے باوجود میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ ہمارے دروازے ہمیشہ آپ کے لیے کھلے ہیں. اگر آپ رائے حق پہ آنا چاہتے ہیں، اگر آپ کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ رائے حق یہ ہے، تو رائے حق کی طرف آنے کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور ہمارے پاس پورا ایک پلان ہے آپ کے لیے، آپ کو انٹیگریٹ کرنے کے لیے سوسائٹی میں. اس میں سرکاری ملازمات سے لے کر آپ کے صحت اور جو بچوں کے اسکول ہیں ان تک ہر چیز کے لیے ایک پلان موجود ہے. لیکن اگر آپ بندوق کے زور پہ اپنا نظریہ مسلط کرنا چاہتے ہیں تو بھول جائیں کہ اس ظلم کے خلاف، اس بربریت کے خلاف، اس دہشت کے خلاف کبھی سرفراز بگٹی سرنڈر ہوگا. آپ بھول جائیں کہ کبھی بلوچستان پولیس سرنڈر ہوگی. آپ بھول جائیں کہ میرے نوجوان بچے اور بچیاں سرنڈر ہوں گی. بھول جائیں کہ بلوچستان پولیس کے کانسٹیبل سے لے کر ان کے آئی جی تک وہ سرنڈر ہونے کے لیے تیار ہوں گے. وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش ضرور کریں گے، لیکن آپ کی دہشت کے سامنے، آپ کی بربریت کے سامنے، آپ کے ظلم کے سامنے جو آپ معصوم لوگوں کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، اس کے سامنے ایک انچ بھی ہم پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. ہم یہ لڑائی بہت حکمت کے ساتھ، بہت مضبوطی کے ساتھ، آپ کو ویل ایکوپڈ کرنا بلوچستان حکومت کی ذمہ داری ہے. آپ کو سہولیات دینا بلوچستان حکومت کی ذمہ داری ہے. جیسے میں نے پہلے اعلان کیا ہے کہ اے ٹی ایف، ایس او ڈبلیو اور سی ٹی ڈی کی جو تنخواہیں ہیں ان کو ہم بڑھانے جا رہے ہیں، ان کے امارات بڑھانے جا رہے ہیں، شہداء کے امارات بڑھانے جا رہے ہیں. ان کے بچوں کی کفالت کی ذمہ داری ہے وہ حکومت بلوچستان اٹھانے جا رہی ہے. میں آخر میں آپ کو بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگوں میں سے ہیں. آپ اللہ تعالیٰ کے مجاہدین ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے مجاہد چنا ہے. آپ کو یہ جو کالی وردی پہنائی گئی ہے، اس وردی کے تقدس کی جو ہے وہ پامالی کو کبھی قبول مت کیجیے گا. اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیجیے گا. میں نے پہلے آپ کو کہا ہے کہ جہاں اللہ کے رسول نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، اللہ کے صحابہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک جنگوں میں شہید ہوئے، تو اس کا پیغام کیا ہے کہ آپ چنے ہوئے لوگ ہیں، آپ مجاہد ہیں. تو جب آپ چنے ہوئے لوگ ہیں تو جو رب تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے، تو آپ نے یہ ثابت کرنا ہے. اپنی آنے والی زندگی میں آج سے ایک نئی زندگی شروع کرنے آپ جا رہے ہیں. اس زندگی کا جو موٹو ہے وہ صرف ایک ہے کہ بلا خوف، بلا خطر آپ نے اپنے معصوم لوگوں کی حفاظت کر رہی ہے. آپ نے صوبے کی حفاظت کر رہی ہے. آپ نے سبز ہلالی پرچم کی حفاظت کر رہی ہے. اور میرا کامل یقین ہے کہ آپ ایک قدم پیچھے انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہٹیں گے. آپ کی جو خدمت ہے وہ کرنا ہمارا فرض ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم ضرور نبھائیں گے. مجھے کمانان ملٹری کالج نے بیسک پے کی بات کی، آپ کے ٹرینرز کی، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم بڑھائیں گے، اور وہ جو آج کے ریٹس ہیں اس کے مطابق بڑھائیں گے تاکہ آپ کی بہتر ٹریننگ کی جا سکے. اس کے علاوہ جو آپ کے فیڈنگ چارجز ہیں ان کے ریوائز کرنے کا کہا گیا ہے. میرا سٹاف یہاں کھڑا ہے،
ہم اس کو بھی ریوائز کریں گے اور آپ کو بہتر سے بہتر سہولت دیں گے تاکہ آپ جوان مردی کے ساتھ اس جنگ کو لڑ سکیں۔ اس کے علاوہ جو اے ٹی ایف کے اسکول ہے یہ 2013-14 میں غالباً مرز وجود میں آیا تھا 2013 میں، تو اس کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کے لیے میں 15 کروڑ روپے کا اعلان کرتا ہوں تاکہ آپ کی یہاں پر بہتر رہائش کی سہولیات دی جا سکے۔ اس کے علاوہ بھی میں نے انسپیکٹر جنرل پولیس کو کہا ہے کہ بلوچستان پولیس کے لیے جو بلوچستان حکومت کے ریسورسز ہیں وہ تو آپ کے ہیں ہی ہیں، میرا لہو اگر بہتا ہے اس پاکستان کے لیے اور بلوچستان پولیس کے لیے تو میں وہ لہو بہانے کے لیے بھی آپ کے شانہ بشانہ آپ مجھے دیکھیں گے۔ میں وہ چیف منسٹر نہیں ہوں جو بند کمروں میں بیٹھا ہوگا، میں لڑائی میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا، میں مورچے میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ وعدہ اپنا پہلے بھی پورا کر چکا ہوں، آئندہ بھی پورا کروں گا۔ آپ مجھ سے یہ توقع رکھیں کہ جب آپ مجھے پکاریں گے تو میں ضرور حاضر ہوں گا، اور جب پاکستان مجھے پکارے گا میں تب بھی انشاءاللہ تعالیٰ حاضر ہوں گا۔ اور میں یہ وعدہ کرتا ہوں اپنے آپ سے بھی اور اپنی قوم سے بھی، پاکستانیوں سے بھی یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی حکومت، آپ کی فورسز انشاءاللہ تعالیٰ کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے۔ اس صوبے میں امن کا جو سورج ہے وہ ضرور طلوع ہوگا، اللہ کی رحمت کے ساتھ، اللہ کی نصرت کے ساتھ، آپ کی جوان مردی کے ساتھ، آپ کی دلیری کے ساتھ یہ جنگ ہم جیتیں گے، اور حق جو ہے وہ کبھی نہیں آ رہا ہے۔ حق میں تکلیفیں ضرور ہیں، حق میں تکلیفیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی ہے، انبیاء اکرام نے برداشت کی ہیں، بہت ہمارے صحابہ اکرام نے برداشت کی ہیں، حق پہ تکلیفیں ضرور ہیں، لیکن آخر میں جیت وہ حق کی ہوتی ہے، اور حق جیت کر رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ، جو مرضی ہو جائے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ معصوم لوگوں کو گمراہ کرنے والوں کے مذموم عزائم ناکام ہوں گے، میر سرفراز بکری کی جانب سے تقریب سے خطاب کیا جا رہا تھا۔ انہوں نے کہا شہیدوں سے متعلق افسوسناک بیان بازی کی گئی ہے، آپ کو سیاست کرنی ہے، جملے بازی کرنی ہے تو آپ سیاستدانوں پہ کریں، مجھ پر کریں، مخالف پارٹیوں پر کریں، لیکن شہیدوں کا اس طرح سے مذاق بنانا کسی صورت قابل قبول نہیں ہوگا۔ شہیدوں اور ان کے اہل خانہ کو اپنی سیاست سے دور رکھیں۔